بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی دوسری شب دوسرے پارے کی تلاوت اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، اور اس پارے میں سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 17 سے رکوع نمبر 33 تک جو ہے وہ شامل ہیں، اور ان کے مختلف موضوعات آج تک آپ کو پہنچانے کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں آپ سے محو گفتگو ہوں۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے اندر چھپی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 19 جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر کے ذریعے اپنی مدد حاصل کرنے کا جو ہے وہ ہمیں ذریعہ بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر کی اہمیت کو بھی واضح فرمایا گیا ہے۔ پھر اگر میں رکوع نمبر 20 کا ذکر کروں تو اس میں تفکر فی الخلق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائیں، رات دن بنائے، سورج چاند ستارے بنائے، ان کی گردشیں طے کیں، اور اسی طرح سے بارش وہ برساتا ہے، میںہ وہ برساتا ہے، بادل وہ چلاتا ہے، کشتیاں وہ چلاتا ہے سمندر میں، تو یہ مختلف باتوں کا ذکر کر کے تفکر فی الخلق کی دعوت دی ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ رکوع نمبر 20 میں ہی جو مشرکین مختلف معبودوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کی بے بسی اور حسرت کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح آخرت میں ان کے معبود ان کی ہوئی عبادت سے بیزاری کا، اجنبیت کا اظہار کریں گے۔ پھر رکوع نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا تصور واضح فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں احکامات فرمائے ہیں۔ 4 ابدی حرام چیزیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک تم پر حرام کر دیا گیا مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر دی گئی چیز۔ پھر رکوع نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اصل نیکی جو ہے اس کا بتایا ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مختلف سمتوں میں اللہ کو ڈھونڈتے پھرو، نہیں، اصل نیکی یہ ہے کہ کون تم میں سے بنیادی عقائد پر ایمان رکھتا ہے، کس کا ایمان مضبوط ہے، کون اللہ پر، آخرت کے دن پر، اس کے فرشتوں، اس کی الہامی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، کون حقوق اللہ پورا کرتے ہوئے عبادات سر انجام دیتا ہے، اور کون حقوق العباد کی ذمہ داری بھی نبھاتا ہے۔ تو لہٰذا اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پورا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ رکوع نمبر 23 میں رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت اور اس میں روزوں کی فرضیت کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ رکوع نمبر 24 اور 25 میں حج کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 26 کا بیان کروں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ انسان سب پہلے ایک ہی گروہ تھے، ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے رسولوں کو، انبیاء کو بھیجا، جو ان انبیاء کی تعلیمات پر چلتے رہے وہ اللہ والے کہلائے، وہ اللہ والے ہو گئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ گئے، نبیوں کی نافرمانی کرتے رہے، پھر وہ اللہ والوں کی صف سے نکل گئے اور انہوں نے نافرمانی کا رستہ اپنا لیا۔ رکوع نمبر 27 میں حرمت خمر و میسر، یعنی شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان ہے۔ ابتدائی حکم یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یسألونک، اور یہ لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دو کہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان بھی ہے اس میں، لیکن ان کا گناہ، ان کا نقصان ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ پھر رکوع نمبر 28 سے لے کر
رکوع نمبر 31 تک 4 رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے مختلف مسائل بیان فرمائے ہیں اور ان کے حقوق جو ہے وہ متعین فرمائے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 32 اور 33 کا اگر ذکر کیا جائے تو وہاں پر 2 حقیقتیں بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے، وہ لوگ جو قتال سے، جہاد سے، طاعون کی وبا سے بچ کر اپنے علاقے سے باہر نکل کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں موت سے ہمکنار کر دیا۔ تو موت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ پھر طالوت اور جالوت کا قصہ بھی ہے اسی رکوع میں۔ میں موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں یہ بھی کہہ دوں، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انسان اگر موت سے ڈر کر بھاگے تو اسے یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ بھاگ گیا تو موت کی دسترس سے نکل گیا، ایسا نہیں ہے۔ موت چاہے وہ برج مشیدہ مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو، وہاں بھی موت اسے آ لے گی۔ تو یاد رکھیے گا، آج بھی کرونا کی وبا سے ہم جو ہے وہ سامنا ہمیں ہے، ہم اس سے ٹکراؤ کر رہے ہیں۔ کئی ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ شاید ہم اس علاقے سے نکل جائیں، اس جگہ سے چلے جائیں تو کرونا سے بچ پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے، جہاں وبا پھوٹ پڑے وہاں اگر تم موجود ہو تو وہاں سے نکلو مت۔ یہ جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ پہلے تو میں احاطہ کیا کروں گا کہ آج ہم تلاوت کن رکوعات کی کر رہے ہیں، اور پھر اس میں سے جو اہم موضوعات ہوا کریں گے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو آج کا پہلا موضوع جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے تحویل قبلہ۔ پہلے نبوت و رسالت بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، اور ان کے بیشتر پیغمبر شام، فلسطین، اردن، عراق کے علاقوں میں ہوئے، تو وہاں کے لوگوں کی آسانی کے لیے ان کا قبلہ قرار پایا بیت المقدس۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نبوت و رسالت کو ہٹا کر بنی اسماعیل میں جاری فرما دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا گیا۔ اب امت محمدی جو ہے وہ امامت کے لیے چنی گئی، تو ان کا قبلہ بھی جو ہے وہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ مسجد حرام کو مقرر کر دیا گیا۔ اس کے اندر کئی حکمتیں بھی چھپی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ پہلا گھر جو مکہ میں اللہ کا قائم ہوا، تعمیر ہوا، وہی مسلمانوں کا قبلہ ہو۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے تیرے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا دیکھا، فلنولینک، پس ہم پھیر دیں گے تجھ کو قبلتن، اسی قبلے کی طرف، ترضاہا، جس پہ تو راضی ہے۔ اور پھر دوسری چیز ایمان کی پرکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہیں جو آنکھیں بند کیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنتے ہی اس پر چل پڑتے ہیں، اور کون ہیں جو اس کے اندر کجی نقص تلاش کرتے ہیں اور اپنی من مرضی سے اسے جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دوسرا پہلو جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ اسی آج کی تلاوت کے اندر روزوں کی فرضیت کا بھی ذکر ہے، رمضان المبارک کی اہمیت کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ رمضان کی اہمیت، یہ مہینہ اہم کیوں، اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے اس کے بارے میں۔ آپ سنیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اسی حصے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن ہے وہ عظیم کتاب جس کی بنا پہ اس مہینے کو بھی عظیم مہینہ اور عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس مہینے کے اندر قرآن کا ساتھ نہ ہو، تلاوت کا ساتھ نہ ہو، تو پھر ہم اس کی عظمت سے محروم رہ جائیں گے۔ دوسری بات اس میں جو کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جو متقی ہو جاؤ۔ اب ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ہر سال روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے ماضی حال یا مستقبل میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، تو پھر کہاں گیا وہ ثمر،
کہاں گیا وہ روزوں کا اولین مقصد جو اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ کا حصول اولین مقصد ہے؟ اگر آپ اپنے آج اور آج کے بعد آنے والے کل میں کوئی فرق نہیں دیکھتے تو یاد رکھ لیجیے آپ روزوں سے مستفید نہیں ہوئے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام وقام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اس میں قیام کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس سے ڈرتے ہوئے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، تو یاد رکھ لے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ ذکر بھی آتا ہے حدیث میں کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند افطارہ، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہی مل جاتی ہے، وفرحت عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک موضوع جو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ خواتین کے حقوق۔ اسلام نے عورتوں کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ آپ دیکھیے جہاں ان روزوں کا ذکر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں لباس ہیں تمہارا اور تم لباس ہو ان کا۔ کبھی آگے چل کر رکوع نمبر 28 سے 31 کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ یاد رکھیے کھیتی اجاڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کسان اپنے بیوی بچوں کے بعد سب سے زیادہ جس سے پیار کرتا ہے وہ کھیتی ہوا کرتی ہے اس کی، لہٰذا جو بیوی ہو اس کے حقوق پورے کرنے، اس کی دیکھ بھال کرنی، اس کا نان و نفقہ پورا کرنا، یہ سب ذمہ داری مرد پر ہوگی۔ پھر اسی طرح آگے چل کر ایلا کا مسئلہ بیان ہوا کہ عرب والوں میں رواج تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو جب چاہتے چھوڑ دیتے، طلاق بھی نہ دیتے اور حقوق سے دستبردار ہو جاتے، اور پھر کچھ عرصے بعد آ کر اپنا حق جتلانے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو روکا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس میں سوچ بچار کر لو، اگر بیوی کو رکھنا ہے تو رجوع ہوگا اور اگر نہیں تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد طلاق کے موضوعات اور طلاق کے بعد خلا کا موضوع کہ عورت کو حق دیا گیا کہ اگر وہ مرد کو پسند نہیں کر رہی، مرد کسی وجہ سے اس قابل نہیں رہا کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کر سکے، شوہر کے فرائض بلکہ ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں عورت کا حق ہے کہ وہ اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ پھر یہیں پر اس کی عدت کے مسائل، رضاعت کے مسائل، حق مہر کے مسائل، یہ سب مسائل انہی رکوعات میں ذکر ہیں، تو ضرور ان کا مطالعہ کیجیے گا۔ خصوصی طور پہ خواتین ضرور مطالعہ کریں کہ وہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا حقوق مقرر فرمائے ہیں اور وہ ان حقوق سے کس طرح مستفید ہو سکتی ہیں۔ اب تیسرے حصے کی طرف آ جائیے آج کے گفتگو کے۔ ان ساری باتوں سے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں؟ ان ساری باتوں سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آ جائے تو پھر اپنا اختیار کہ کیا چیز میرے لیے حلال، کیا چیز میرے لیے حرام، کیا چیز میرے لیے درست، کیا چیز میرے لیے درست نہیں، اس کا اب پھر اختیار انسان کے پاس باقی نہیں رہتا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آ گیا تو پھر چاہے وہ حقوق اللہ کا ذکر ہو یا حقوق العباد کا بیان ہو، ہر صورت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہی چلنا ہوگا۔ اسی میں ہماری دنیاوی کامیابی بھی ہے اور اخروی سرخروئی بھی ہماری اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔